اس وقت ہمارے ساتھ ایک آدمی موجود ہے جس نے کل جو آرنیلا کے اندر 2 لاشوں میں سے جو پہلی لاش نکالی تھی نیاز صاحب، ان کا تعلق منگ بجری سے ہے، تو ہم نے کوشش کیا کہ ان سے آج ملاقات بھی کرتے ہیں، ان کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ نیاز صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک دیا نیاز صاحب؟ کل جو آرنیلا کے اندر ایک خوف آپ کیسے افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو فاروق کوٹا کے 2 نوجوان تھے جن کی عمر 20 سال تھی، تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آپ کو کس وقت خبر ملی کہ یہ ڈوب گئے اور کس ٹائم پہنچے، کتنی دیر میں پہنچے، اور سب سے پہلے آپ ہی پہنچے یا اور کوئی آدمی بھی پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنا جناب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، چونکہ آپ نے آپ کا ایک اخلاقیات کا تقاضا پورا کیا کہ آپ نے وہاں سے وقت اپنا نکال کے ہمارے لیے اقداد دینے کے لیے اپنا وقت نکالا۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنا جو میرے 2 عزیز تھے، 2 بھائی تھے، یقیناً وہ بے شک دوسرے ڈسٹرکٹ سے تھے، میں ان کی موت پہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں، چونکہ ہر وہ شخص جو جوانی میں یا بچپن میں اگر فوت ہو جائے تو اس کے لواحقین کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوا کرتا ہے۔ جی ماشاء تو اس لیے سب سے پہلے افسوس کا اظہار کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی بات کچھ یوں ہے کہ میں یہاں اپنے ہی محلے میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، جی تو ہمارا ایک عزیز ہے شامی نامی، وہ آئے اور کہتے ہیں یار اگر آپ میں سے کوئی بندہ تیراک ہے، وہ کوئی مثلاً سوئمنگ وغیرہ جانتا ہے تو فلاں جگہ پہ بندے 2 ڈوب گئے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے اسے تھوڑا ہلکا لیا، میں نے سمجھا شاید میں بھی مذاق کر گیا، پھر جب تھوڑا سا سیریس پوچھا تو اس نے کہا نہیں سچ میں ایسا ہوا ہے۔ تو ہم 2-3 دوست تھے میرے ساتھ، اعجاز نامی اینڈ سجاد بٹ صاحب، تو ہم چلے گئے وہاں پہ۔ وہاں جب دیکھا تو دور سے ہی تقریباً بہت زیادہ لائٹنگ وغیرہ یہ وہ، تو خیر پھر ہم نے دوڑنا شروع کر لیا۔ جب میں دوڑ کے وہاں پہنچا تو وہاں مجھے معلوم ہوا کہ تقریباً گھنٹہ پہلے یہ بندے ڈوب چکے ہیں۔ تو مجھ سے پہلے تقریباً بے شمار لوگ، بے شمار دوست احباب وہاں موجود تھے، میں پہلا شخص ہرگز نہیں تھا۔ مجھ سے پہلے تقریباً ہیڈی گیل سے کچھ لوگ میں جانتا ہوں، جیسے تعداد کافی ساری آئی ہوئی تھی، کافی تعداد تھی، جن میں سے میں 1-2 بھائیوں کو جانتا ہوں، جیسے علی بھائی، تو دوسرا اپنا راجہ وقاص صاحب آپ کو کسی نے وہاں مطلب تیراکی والا نے کسی نے فون کیا، یہاں کسی نے فون کیا؟ نہیں، ہمارے یہاں کیمپ سے شامی نامی ایک لڑکا تھا، ہمارا عزیز تھا، ٹھیک ہے، وہ کہیں وہاں پہ گئے اور وہاں سے دوڑتے ہوئے وہ یہ ہوا کہ لائیو چل رہا تھا نا، تو انہوں نے شاید لائیو دیکھا ہو، آپ کو کہا۔ تو نیاز بھائی کی دیدہ دلیری پہ ہم سلام پیش کرنے آئے ہیں کہ یہ وہ نوجوان تھا جس نے سب سے پہلے جا کر جو پہلی لاش تھی میت تھی اس کو نکالا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جگہ تھی نا بہت خوفناک جگہ تھی، ایک تو رات کا اندھیرا تھا، آپ کو ریسکیو کرتے ہوئے کافی مشکلات بھی آ رہی تھی اندھیرے کی وجہ سے۔ دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ انسان ہوتا ہے، جب بھی کہیں پہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے جہاں پہ بندہ ڈوب جائے تو وہاں تھوڑا سا خوف طاری ہوتا ہے، چونکہ کسی لاش کو نکالنا ہو تو انسانی فطرت ہے کہ تھوڑا خوف بندہ کھا جاتا ہے، اندھیرے کی وجہ سے مشکلات۔ اور اگر یہ اگر مطلب یہ دن کو ڈوبتے تو ہر بندہ نکال سکتا تھا، اتنا آسان تھا، مشکل نہیں تھا جتنا رات کو نکالتے ہوئے مشکلات آ رہی تھی۔ جی اگر دن کو ایسا ہی مسئلہ ہوا ہوتا تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی 2 بندے تقریباً آدھے گھنٹے میں نکال سکتے تھے۔ اچھا، پہلی جب آپ نے ناش نکالنے کی کوشش کی، سب سے پہلے آپ نیچے چلے گئے تو ہاتھ وغیرہ لگا یا پہلی باری میں آپ نے اس کو پک کر لیا؟ نہیں، فرسٹ ٹائم میں نے جیسی انٹری ماری تو میں نے دیکھا کہ سامنے پہاڑی ہے، تو میں نے جس سائڈ سے دریا میں انٹر ہوا اس سائڈ سے میں نے چمی وغیرہ جسے کہتے ہیں اپنی پہاڑی زبان میں غوطہ-خوری، وہ میں نے نہیں کی۔ میں پہلے سمپل تیر کے سامنے پہاڑی والی سائڈ پہ گیا اور پہاڑی کے بالکل قریب سے میں نیچے گیا اور وہاں سے نیچے گیا۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا میرا تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں بھی 22-24 فٹ کے لگ بھگ وہ گہرائی ہوگی، 24 فٹ کے قریب گہرائی، یہ میں گیس کر رہا ہوں، شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کم ہوئی تو 20 سے کم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جب میرے پاس کوئی لائٹ وغیرہ کا سین نہیں تھا تو میں نیچے گیا تو میں صرف ہاتھ وغیرہ لگا رہا تھا، ہاتھ لگاتے لگاتے جب میں آگے گیا تو اس بچے نے ایک انڈر شرٹ ہوتی ہے وائٹ کلر کی، وہ مجھے فیل ہوا، اندھیرا بہت تھا لیکن وہ فیل ہوا، چونکہ وائٹ چیز ہاتھ کی وجہ سے محسوس ہوا۔ پہلے میرا ہاتھ لگا اس کے ساتھ، میں وہاں ٹھہر کے جب میں بالکل اس کے اوپر چلا گیا، یوں سمجھ لیں کہ اتنا فاصلہ تھا، مطلب اتنے قریب آپ پہنچ گئے۔ ہاں جی، مجھے اس کی وہ وائٹ انڈر شرٹ دکھائی دے گی تو میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے کمر سے ایسے کیا تو وہ اٹھ گیا جب اوپر، اور میں نے بازو سے پکڑ کے اس کو باہر نکالا۔ تو نیاز بھائی ویسے آپ کے لیے مبارکباد ہے، پورے آزاد کشمیر کے لوگ آپ پہ فخر محسوس کر رہے ہیں
کہ جیسے مشکلات آتی رہتی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ یہ دیدہ دلیری کا کام ہوتا ہے اور کافی سارے لوگ بھی تھے لیکن آپ کے لیے یہ ثواب کا کام آپ کے ذمہ ہی آیا. تو نیاز صاحب یہ بتائیں کہ دکھ تو ساروں کو ہی ہوا. فاروق کوٹ آپ کے یہ جو لڑکے تھے یہ کوئی رشتہ دار تھے یا ایز اے کشمیریت کے ناطے ہمدردی کے ناطے وہاں ان کو نکالنے گے؟ نہیں، میرا ان سے کوئی خونی رشتہ ہرگز نہیں تھا، چونکہ میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے ہیں. تو جب ایز اے کشمیری بھائی ایز اے کشمیری بس ہم نے یہ سنا کہ یہ بندے ڈوب چکے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اپنے وہاں سادات فیملی ہے تو ان کے کوئی قرب و جوار کے لوگ ہوں گے. اچھا، تو سچ یہ بھی بات بتائیں کہ جب آپ پانی کے نیچے جائے، کیونکہ ایک ہوتا ہے پانی چلتے ہوئے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ وہ تالاب یا اس طرح، یہ ایک تالاب تھا اور اس کی گہرائی کم سے کم 25 سے 30 فٹ جو ہم نے اندازہ لگایا وہ سریا لگایا ہوا تھا. لیکن ایک ہوتا ہے چلتا پانی میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا آسان ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جو تالاب تھا یہ ایک پہاڑی کے نیچے بھی جا رہا تھا. تو یہ ریسکیو کرتے ہوئے کافی مشکلات بھی آئیں. بعض لوگوں کو جو دوسری لاش نکالتے ہوئے پہلی لاش تو تقریباً 1 گھنٹے میں ریسکیو کر لی گئی جس میں آپ کو کامیابی ملی. دوسری لاش کے لیے بھی آپ نے ٹرائی کی کہ اس کے لیے آپ نے نہیں کیا؟ جی میں نے اس کے لیے ٹرائی کی. اس کے بعد تقریباً میں نے جہاں جو سیم جگہ ہے جہاں سے میں نے پہلی لاش کو نکالا اسی کے گرد میں نے ایک چکر اور لگایا. میں نیچے تک گیا، چونکہ میرے پاس لائٹ کا کوئی حل وغیرہ نہیں تھا تو ہاتھ وغیرہ لگاتا کہ آگے پیچھے مجھے نہیں ملا. پھر اس کے بعد میرے اپنے دوستوں احباب ہیں اقبال نارما صاحب، وہ کہیں سے سریا وغیرہ لے کے آئے تو انہوں نے جو اوپر والی سائڈ ہے اس میں سریا لگایا. وہ کہنے لگے یہاں پہ کچھ فیل ہو رہا ہے. تو وہاں میں نے 2 چکر لگائے لیکن کچھ بھی مجھے ملا نہیں. وہاں بہت بڑا کھڈا تھا. میں نے کہا یار اچھا، آپ نے پہلے نکالنے کے بعد دوسری کی بھی ٹرائی کی لیکن دوسری میں ایک مقامی ایک اور نوجوان تھا جس کو کامیابی ملی. ہم اس کا بھی انٹرویو کریں گے. لیکن آپ کو سب سے پہلے مبارک یہ ہے، تو پورے آزاد کشمیر کے لوگ آپ پہ فخر کرتے ہیں اور ہمیں مبارک دیتا ہوں کہ ایک اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری جو ریسکیو کی ٹیم ہے یا انتظامیہ ہے. ہم نے جب انتظامیہ سے اس ٹائم ریسکیو کے دوران پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. حکومت وقت کے پاس اس طرح کا ریسکیو کا سسٹم بھی نہیں ہے. ایک بھائی ہے جس کے پاس نہ کٹ کا سامان ہے نہ کوئی سلنڈر ہوتا ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں، اور کشمیریت کے جذبے کے تحت یہ اندر گیا. آپ کے پاس نہ کوئی مطلب رسی باندھ کے بھی نہیں گئے، بے سر و سامانی کا عالم تھا. کوئی چیز باندھ کے تو نہیں نیچے گئے نا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں باندھا ہم نے. مطلب یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں بھی آپ کو بھی مطلب اللہ نہ کرے جس طرح کے حالات تھے آپ کو بھی نہ مطلب آپ بھی ڈوب سکتے تھے جس طرح کا حالات بنے ہوئے تھے. اور ہمیں اس ٹائم میں خود بتا دو، میں بھی تھوڑا بہت تیراکی جانتا ہوں لیکن میں اتنا ڈر گیا تھا اس جگہ کو دیکھ کر. ایک ہوتا ہے چلتا پانی جہاں اس طرح کا اگر نہر میں اگر ہو تو وہاں تیراکی بھی آسان ہوتی ہے اور وہاں سے بندہ نکالنا کوئی نیش وارا یا اس طرح کی چیز نکالنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب اس طرح کا تالاب ہو اور ساتھ میں ایک نیچے پہاڑی بھی ہو، اور ہمیں سننے میں آیا کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں کچھ جنات وغیرہ یا اس طرح کا کچھ چیزوں کا بھی یہاں کے پڑا ہوا ہے. تو ہم جو فاروق کوٹا کے نوجوان ہیں ان کے لیے افسوس کا مقام ہے ہم ان کو بچا نہ سکے. اگر وہ تھوڑی بہت تیراکی ہمارے جو مقامی نوجوان تھے، فاروق کوٹا کے لوگ آپ پہ فخر محسوس کرتے ہیں. نیاز صاحب آپ پہ، حیدر صاحب آپ پہ، اور جو آزاد کشمیر کے جو ہاڑی گل آرنیلا یا یہاں کے جو مقامی نوجوان تھے جنہوں نے جذبہ ایمانی، جذبہ محبت، جذبہ کشمیریت کے تحت ان لوگوں کے لیے آؤ نہ دیکھا تھا، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہی وہ نیچے پانی میں جا رہے تھے، ریسکیو آپریشن کر رہے تھے. اس میں کافی سارے لوگ تھے لیکن آپ کے حصے میں آیا تو آپ کی بھی یہ دیدہ لے رہی ہے. ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے ہنگامی حالات کے لیے اس طرح کی ریسکیو ٹیمیں بنانی چاہیے. جب انتظامیہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی بندہ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کٹ ہے، نہ ریسکیو کا سامان ہے، نہ کچھ اس طرح کا سامان ہے. اگر بے سر و سامانی کے عالم میں لوگ اس طرح، آپ کچھ نیاز بھائی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں اگر حکومت کے ساتھ میں تھوڑی سی بات کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سرکار، ہماری گورنمنٹ کے پاس مثلاً اتنے وسائل اگر نہیں بھی ہیں کہ وہ ریسکیو ٹیم وغیرہ کو جنم دے سکتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً ایک تحصیل جہاں بھی ہو اس کے قرب و جوار میں جو سٹی ایریا ہے وہاں کم از کم آپ یہ جو ساز و سامان ہوتا ہے جیسے آکسیجن کا سم تھنگ رسا وغیرہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ رکھ دینا چاہیے. تو ہمارے ماشاءاللہ سے جتنے بھی کشمیری لوگ ہیں مقامی جو نوجوان تقریباً 98% لوگ تیراک ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ 99% تو یہ بھی درست ہوگا. تو اگر وہ سہولت ملے گی، میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے اوپر لیتا ہوں، اگر میرے پاس آکسیجن کا انتظام ہوتا تو میں یقیناً 5 منٹ کے اندر دوسری ڈیڈ باڈی کو بھی نکال لیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کم از کم اگر وہ ریسکیو کی ٹیم کو جنم نہیں دے سکتے تو ساز و سامان ہماری کسی بھی یونین کونسل میں، ہر یونین کونسل میں وہ اس چیز کو رکھ دیں تو یہ ان کی نوازش ہوگی.
چونکہ آئے روز ہمارے ہاں یہ تقریباً کبھی باغ کبھی بجری کبھی ارجا کہیں نہ کہیں حادثے ضرور پیش آ جاتے ہیں. نیاز بھائی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات ہے حکومت کو ریسکیو ٹیمیں بنانی چاہیے اور اس طرح کے نوجوانوں کو لینا چاہیے تاکہ ابھی کبھی بھی مشکلات ہوں. میں نیاز صاحب حیدر صاحب اور جو جس طرح اس طرح کے تیراکی لوگ ہیں ان کو اس طرح ایک محکمے کے اندر ایڈجسٹ کرنا چاہیے اور ان کو حکومت وقت آزاد کشمیر سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو ایوارڈ دیا جائے. جس طرح یہ دیدہ دلیری کے ساتھ اس گدلے پانی میں رات کی تاریکی میں جس طرح انہوں نے وہ ریسکیو آپریشن جاری رکھا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میں فارورڈ کوٹا کے ان نوجوانوں کا دکھ اور افسوس ہی کہہ سکتا ہوں. ساری تفصیلات آپ سے شیئر بھی کی تھی کہ کس طرح وہ ڈوبے مستریوں کا کام کرتے تھے اور میں یہاں کے مقامی لوگوں کو اور بھی مبارکباد پیش کرتا جس میں ہم بھی شامل تھے کہ ہم نے ایز اے جو ہاڑی گل کے لوگ تھے, منگ بجری کے لوگ تھے, پٹرول پمپ کے لوگ تھے, آرنیلا کے لوگ تھے, جس سرملا کے لوگ تھے, انہوں نے اپنی مدد آپ ان کے لیے فنڈنگ بھی کی اور ہماری جو معلومات کے مطابق 1 لاکھ سے اوپر ان کے لیے فنڈنگ بھی کی گئی. یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے. اور فارورڈ کوٹا کے لوگوں اگر یہ ہمارے اس طرح کے مقامی نوجوان اگر وہاں پہلے پہنچ جاتے تو ہم شاید اوپر حادثہ تو لکھا ہوا تھا لیکن ہم شاید ان کو بچا بھی سکتے تھے. لیکن بس افسوس اور دکھ کے ساتھ میں نیاز صاحب کو الوداع کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے نوجوان ہمارے معاشرے کے لیے بڑے قیمتی آدمی ہوتے ہیں. نیاز صاحب آپ مبارکباد کے لائق ہیں. تو ہماری کوشش کہ یہ وہی نوجوان ہے جس نے پہلی نعش نکالی اور اس کی دیدہ دلیری پہ ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ, تھینک یو. سلام.